صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ دوسری دفعہ صدر بنے ہیں، پہلی دفعہ 58(2)B اور 18ویں ترمیم اور بہت سارے بڑے بڑے کام آصف زرداری صاحب کر کے گئے تھے. اس بار کون سے کاموں کا سوچ کے آئے ہیں زرداری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کی توسط سے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آصف زرداری صاحب جو ہے پاکستان کے 14ویں پریزیڈنٹ بنے ہیں اور دوسری دفعہ سویلین پریزیڈنٹ اعزاز ان کو حاصل ہے. دیکھیں 2008 سے 13 تک جو مشکلات تھیں وہ بھی آپ کے سامنے تھی اور پوری ملک کو پتہ ہے جو صورتحال تھی. اور آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے انہوں نے صرف یہ نہیں کہ 58(2)B کیا، 18th امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ، خیبر پختونخوا کے وہ موسم رہے جب انہوں نے ہمیں پختونخوا کا نام دیا، وار آن ٹیرر اگر آپ دیکھیں، اکنامیکل کرائسس اگر آپ دیکھیں، ان سب چیزوں کو انہوں نے فیس کیا اور آپ دیکھیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا. اب 58(2)B یا 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا اور ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور لیکن ہم نے یونینیمسلی پاس کرایا. اب بھی جب وہ پریزیڈنسی میں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ان میں وہ ایک سمجھتا ہوں کہ ایک گٹس ہیں کہ جو چیزیں ان سب کو جو ہے سب کو اکٹھا کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز اکٹھے اور ہم اس ملک کو جو ہے آگے کی طرف لے کر. فیصل صاحب ان ساروں کو اکٹھے کرنے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھے کرنے کا مطلب بھی ہوگا یا ان کو سائڈ پہ کر کے باقی سارے اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں الیکشن کے پروسیس سے گزر گئے، ماضی میں بھی الیکشن کے پروسیس ہوئے، ہم نے الیکشن بھی کہے، 2018 کا الیکشن بھی ہم نے سلیکٹڈ عام آپ لوگوں نے دیا تھا، 2018 کا الیکشن بھی ہم نے لڑا اور فیس کیا. ہم نے PMLN اور JOA کو راضی کیا اوتھ لینے پہ اور ہم نے کہا کہ ہم جدوجہد کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. لہٰذا ہم تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ اپوزیشن جماعتیں ہم سب کو دعوت دیں گے. اور کل ایک پازیٹیو چیز ہوئی جب محمود خان چکزئی صاحب الیکشن ہارے، انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ پہلی دفعہ انتخابات میں پیسے نہیں چلے بولا نہیں، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے مبارکباد بھی دی. ماضی میں تو بہت زرداری صاحب نہیں تھے ان کی مبارکباد وصول کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ اسپیچ انہوں نے پریس کانفرنس کی، زرداری صاحب پریس کانفرنس نہیں کر سکیں گے. نہیں وہ چکزئی صاحب نے فرمایا کہ میں گیا تھا مبارکباد دینے، آصف زرداری صاحب ادھر موجود نہیں تھے تو باقی جو زرداری صاحب پریزیڈنسی پہنچ گئے، مبارکباد آفیشیلی آج وہ صدر بن چکے ہیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں جو بھی پریزیڈنسی. تو چکزئی صاحب جا سکتے ہیں مبارکباد؟ ہر کوئی آ سکتا ہے، چکزئی صاحب نہیں، ہر سیاسی لیڈر وہاں پر آ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ میں پھر وہی جاؤں گی کہ کون سے بڑے کام کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک تو مفاہمت ہو گئی نا، مفاہمت کی بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جماعتوں کی بات ہوگی یا صرف لیڈران کی بات ہوگی؟ what will be it؟ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بول لیں گے اور ہمیشہ زرداری صاحب یہ وہ سرپرائز دیتے ہیں. اب آپ آج سے کہیں نا کہ ہمیں مینیو دے دیں یہ کیا کیا ہوگا، انشاءاللہ سرپرائز ہمیں ملے گا یا آپ کو بھی سرپرائز ہی ملے گا؟ سرپرائز سب کو ملے گا انشاءاللہ. پہلے بھی آپ پارٹی کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا؟ نہیں دیکھیں ہمیشہ آپ نے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے اور میرے پہ لگا دیں آپ سارا نام. آپ سے مراد مطلب ہے کہ ایک میڈیا یا ہوتے ہیں ہمارے مطلب ہے کہ اچھی بات ہے، کرٹیسزم، پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے، ہم اس میں اپنی جو ہے وہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ آپ دیکھیں چند دن صبر کریں اور انشاءاللہ اس ملک کو بحران سے اور مشکلات سے نکالنے میں اہم کردار ادا کریں گے. اچھا ایک جگہ ظاہر شہباز شریف صاحب ہیں، دوسری جگہ زرداری صاحب ہیں، دونوں مفاہمت پسند ہیں، دونوں ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس ڈرٹی پالیٹکس نہ ہو، تھوڑا آگے بڑھا جائے. حالانکہ آپس میں جو کچھ تبادلہ بیانات تھے وہ بھی بہت اچھے نہیں تھے ماضی کے اندر، بٹ یو مووڈ آن ود دیٹ. اب کی بار ایک اور جماعت ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ سڑکوں پر آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پارلیمنٹ چلنے دینی ہے، نہ ہم لوگوں نے حکومت چلنے دینی ہے اور ہم لوگوں نے سڑکوں کے اوپر بھی پورا احتجاج کر رہے ہیں. زرداری صاحب کیسے منائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے. باقی احتجاج تو وہ ہمیشہ احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور اس کے بعد جو بھی پرامن احتجاج ہے کرتے رہیں. پرامن احتجاج کے اندر آج پنجاب کے اندر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں جو PMLN ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں پرامن احتجاج کو؟ اگر آپ جو ہے چیز آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، آپ پنجاب کی بات کریں، آج CM KP نے کیا کہا، یہ CM کی تقریر ہوتی ہے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں. CM KP کی طرف تو ہم بعد میں جاتے ہیں نا، پہلے ذرا پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. پرامن احتجاج تھا، انہوں نے کوئی ایسے توڑ پھوڑ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، گڑبڑ نہیں کی، پھر بھی ان کے اوپر گرفتاریاں اور کوئی وجوہات ہوگی. ہم کبھی نہیں کہتے کہ پولیٹیکل کوئی پریزنر ہو. ہم 2008 سے 13 تک حکومت میں رہے، کوئی سیاسی قید نہیں تھا. پرامن احتجاج ہمارے دور میں بھی ہوتے رہے، ہمارے خلاف بھی میڈیا اتنا اوپنلی بولتی تھی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں چینل کو بند کر دو یا فلاں چینل کو. ہم نے سب کچھ ہم ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل کریں، جو ہے پازیٹیو کریں. دوسری بات یہ دیکھیں پارلیمنٹ میں شور شرابہ، آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں شور شرابہ کریں گے، حکومت تو اپنے بلز لے کے آئے گی، قانون سازی جو بھی ہوگی وہ پاس کراتی رہے گی. رات کو ادھر آپ کے پاس آتے رہیں گے PTI والے، اب تو سنی اتحاد کونسل ہو گئے کہ جی وہ دیکھیں قانون سازی. جب آپ ان پٹ نہیں دیں گے، جب آپ کے پاس ایک مضبوط اپوزیشن ہے، جب آپ ان پٹ نہیں دیں گے، بلوں میں اپنی وہ نہیں دیں گے، اپنا ان پٹ نہیں دیں گے تو بل تو پاس ہوتے رہیں گے. آپ تو حکومت کو ایک رستہ دے رہے ہیں کہ ہم شور شرابے میں جو آپ نے پاس کرنی کریں. فیئر انف.
بٹ کیا آپ لوگوں کی تھاٹ اور پی ایم ایل این کی تھاٹ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے، سیاسی مفاہمت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، احتجاج ہو رہا ہو تو اس ٹائم پر ایک ہی ہے؟ دیکھیں ہم ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو آج صدارت کا حلف لیا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے تو ایک دوسرے کو بہت پرانا ناکھنڈی صاحب کوئی پہلی دفعہ کی دیکھیں ہمارے ماضی میں بہت سی پولرائزیشن رہی پی ایم ایل این کے خلاف، ہم نے سی او ڈی کیا، ہم اکٹھے بھی رہے، مخالف بھی رہے، ہم پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی رہا، ہماری مخالفت رہی، ہم اکٹھے بھی رہے، ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا لو ہیٹ کا افیئر چلتا رہتا ہے، مخالفت بھی رہی ہے، آج کل انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ووٹ بھی کیا، تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے، منشور رہتا ہے، اپنے ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر کسی کا اپنا ایک اپروچ ہے، تو ہم بیٹھ کر اس چیز کا حل نکالیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم